اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. آج کل کے پرآشوب مایوس کن دور میں امام زمانہ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ یقیناً امید کی ایک کرن ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ اور یقیناً وہ لوگ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں امام کے ظہور کو شاید نہ دیکھ پائیں. وہ لوگ تو نہیں دیکھ پائے جو ہم سے پہلے گزر گئے، اور ہم میں سے بھی بہت سے لوگ شاید نہ دیکھ پائیں. امام کا ظہور یقیناً سب سے بڑی خبر ہے، بلاک بسٹر نیوز ہے کہ جو اس دنیا کے باسیوں کو نصیب ہوگی. لیکن اس سے پہلے کیا ایسی چیز، کیا ایسا واقعہ، کوئی بات جس سے ہماری نا امیدی امید میں تبدیل ہو جائے، اور وہ ہے ملاقات امام زمان. اگر امام کا ظہور نہ بھی ہو اور میں ان سے کسی طرح ملاقات کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ گویا میں نے ظہور کو درک کر لیا، امام کو دیکھ لیا، امام سے بات ہو گئی، اور امام کی رضا کے ساتھ، خوشنودی کے ساتھ میں ان سے مشرف با ملاقات ہوا، تو میرے لیے اس سے بڑی کیا بات ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام سے ملاقات ممکن ہے؟ کیونکہ بہت ساری روایتوں میں اس کی نفی کرنے کا کہا گیا کہ جو ملاقات کا کہے، دعویٰ کرے، اس کی نفی کرو، جھٹلاؤ اس کو. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح ملاقات ممکن ہے، روبرو، دو بدو، خواب میں، یا روحانی طور پہ، ظاہری آنکھوں سے، باطنی آنکھ سے. تیسرا سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ امام سے ملاقات کے لیے کیا اوصاف، کیا فیچرز اپنے اندر، اپنی پرسنالٹی میں پیدا کرنے چاہیے. اور آخری بات کہ امام اپنے خاص اصحاب، اپنی ٹیم کو کس طرح لے کے چلتے ہیں، اور ہم اس کی ٹیم میں کیسے شامل ہوں، کس حیثیت میں شامل ہوں. تو پہلا سوال کہ کیا امام سے ملاقات ممکن ہے، کیونکہ امام ہی کی طرف سے روایت ہے کہ ہماری ملاقات کے دعوے دار کو جھٹلاؤ. تو اس کے لیے ہمیں وہ توقیع پڑھنی ہوگی، وہ خط پڑھنا ہوگا، وہ مکتوب پڑھنا ہوگا، وہ لیٹر پڑھنا ہوگا کہ جو امام نے اپنے آخری سفیر علی بن محمد سمری کو لکھا، اور اس توقیع میں یہ کہا کہ تمہارا 6 دن کے بعد انتقال ہو جائے گا، اور اس کے بعد تم کسی اور کو اپنا جانشین مقرر نہیں کرنا، یعنی ہمارا جانشین مقرر نہیں کرنا، کوئی نیا سفیر نہیں ہوگا. کیوں کہ اب ہمارا غیبت کبریٰ کا دور شروع ہو رہا ہے، اور ہمارا ظہور اذن الہی کے بغیر ممکن نہیں. اور ہمارا ظہور اس وقت ہوگا کہ جب لوگوں کے دلوں میں قساوت، یعنی شقی قلبی، اسٹون ہارٹڈنس، اور دنیا ظلم و جور سے بھر گئی ہوگی، ظلم سے، آپریشن سے. ندائے آسمانی اور سفیانی کے ظہور سے پہلے اگر کوئی ہم سے ملاقات کا دعویٰ کرے تو اس کو جھٹلاؤ. اگر آپ اس توقیع کے بیک گراؤنڈ میں، امام کے خط کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا دراصل امام سے ملاقات سے امام کی مراد ہمارے سفیر سے ملاقات. یعنی کوئی دعویٰ کرے کہ میں اب امام کا 5واں، 6واں، 7واں سفیر ہوں، جو 4 گزر گئے، اب ان کے بعد میں ہوں، اور امام نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اب تم لوگ اس پہ عمل کرو. تو بطور سفیر امام کی بات کو، امام کے حکم کو لوگوں تک پہنچانے والے کو کاذب کہا گیا. تو عام آدمی سے نہیں. ایک عام آدمی ملاقات کر لیتا ہے، اپنے طور پر اپنے مسئلے کو حل کر لیتا ہے، تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. بلکہ دیکھا جائے تو امام زمین والوں ہی کے لیے تو امام ہیں، کوئی آسمان والوں کے لیے تو امام نہیں ہے. امام دنیا میں بسنے والے لوگوں کے لیے تو امام ہے. تو امام لوگوں سے ملاقات نہیں کریں گے تو کیا ملائکہ سے ملاقات کریں گے؟
امام لوگوں کے مسائل نہیں حل کریں گے تو کیا ملائکہ کے مسائل حل کریں گے؟ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کتاب غیبت نعمانیہ کی ایک روایت میں کہتے ہیں بے شک امام مہدی اس دنیا پہ استوار ہیں، یعنی قائم ہیں، وہ راہ گزر پہ چلتے ہیں، وہ گھروں میں داخل ہوتے ہیں، مشرق اور مغرب میں گردش میں رہتے ہیں، لوگوں کو سنتے ہیں، لوگوں کو سلام کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن لوگ انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ یعنی جس طرح ہم ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، خیر و عافیت پوچھ رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں ایک دوسرے پہ، اس طرح امام بھی کرتے ہیں۔ تو جب ہم ایک عام آدمی کو دیکھ سکتے ہیں تو امام کو دیکھنا تو بہت زیادہ بدرجہ اولا ضروری ہے۔ تو یہ حدیث اس ضمن میں کیا امام کو دیکھنا ممکن ہے؟ دوسرا سوال، امام کو کن طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ نمبر 1، خواب کے ذریعے، اپنے خوابوں میں امام کو دیکھیں، اور اس میں کوئی اچھمبے والی بات نہیں۔ انسان جو ہے وہ خواب میں کسی کو بھی دیکھ سکتا ہے، زندہ کو، مردہ کو، غائب کو، حاضر کو، بڑی شخصیت، کسی چھوٹی شخصیت، کسی کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امام کو باطنی آنکھ سے دیکھا جائے، جو کہ عرفان اور سیر و سلوک کے حامل لوگ ایسا کرتے ہیں، اور یہ لوگ دنیا میں کم ہیں اور عام افراد بھی اس علم سے نابلد ہیں، تو یہ بھی ہمارا موضوع نہیں۔ اصل موضوع ہے کہ امام کو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنا اور ملاقات کرنا، جیسے میں آپ سے، آپ مجھ سے ملاقات، دنیا کے عام انسان ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، یہ ہمارا موضوع ہے کہ اس طرح کی ملاقات کیا ممکن ہے۔ اب یہاں پر مزید 2 تقسیم ہو جاتی ہے کہ جو لوگ ان ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ خود کیا امام کو پہچان رہے ہوتے ہیں اس وقت جس وقت وہ امام سے ملاقات کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کبھی ہاں کبھی نہیں۔ یعنی ایسے لوگ بھی 2 قسم کے ہیں جو امام سے اپنی ظاہری آنکھوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو وہ پہچان لیتے ہیں، بعض اوقات وہ نہیں پہچانتے، امام کے جانے کے بعد ان کو یاد آتا ہے، بعض اوقات تو عمر بھر نہیں یاد آتا تو ایسے تو پتہ نہیں کتنے واقعات ہوں گے۔ اب امام کی اپنی شخصیت کی معرفت، اپنا تعارف کروانا، یہ بھی مصلحت ہے۔ امام زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کب اپنا انٹروڈکشن کروایا جائے، کب نہیں کروایا جائے، کب چھپایا جائے، کب پوشیدہ رکھا جائے، کب بتایا جائے۔ تو یہ اہم چیز ہے کہ امام کو اپنی حقیقی آنکھوں سے دیکھنا ایک بہت بڑا مقام، مرتبہ اور ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ نمبر 3، امام کو دیکھنے کے لیے ہمارے اندر اوصاف، فیچرز کیا ہونے چاہیے؟ تو یہ ایک عجیب بات ہے، لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ عموماً علماء، عموماً عرفاء، عموماً حکماء، عموماً کسی بڑی منزلت مقام پر فائز ہونے والا شخص، کشف و کرامات کا حامل شخص، وہ امام سے ملاقات کر سکتا ہے صرف؟ نہیں، ایسا نہیں۔ ایک عام آدمی بھی امام سے مل سکتا ہے، یعنی جو بظاہر عام نظر آ رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، متقی پرہیزگار ہونا ضروری ہے لیکن یہ قطعی ضروری نہیں کہ امام سے ملنے کے لیے انسان کوئی مجتہد کے درجے پہ پہنچے، علامہ بنے، شب بیداری کرے، دن میں روزے رکھے اور مسلسل عبادت میں مشغول رہے، دنیا سے بالکل منہ موڑ لے، نہیں۔ بہت سے واقعات انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم کریں گے کہ کس طرح لوگوں نے امام سے ملاقات کی۔ احادیث میں 3 صفات ایسی بتائی گئی ہیں کہ جو امام سے ملنے کے لیے مینڈیٹری، ضروری ہیں۔ نمبر 1، ایسا شخص جو امام سے ملنا چاہتا ہو سخی ہو۔ نمبر 2، ایسا شخص جو امام سے ملنا چاہتا ہو عفو و درگزر کرنے والا ہو۔ نمبر 3، جو امام سے ملنا چاہتا ہو لوگوں کا خیر خواہ ہو۔ سخی ہو، سخاوت کیا ہوتی ہے؟ یعنی کسی شخص کو اس کے مانگنے سے زیادہ، اس کی ڈیمانڈ سے زیادہ دینا۔ اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہو وہ چیز، وہ کسی طرح اس کا انتظام کرنا۔ چلیں آپ سخاوت نہیں کر سکتے تو کم از کم حصہ بقدر جثہ، اپنی حیثیت کے مطابق انفاق فی سبیل اللہ، لوگوں کی مدد کریں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ مال سے مدد ہو، کسی بھی چیز سے مدد ہو سکتی ہے۔ نمبر 2،
عفو و درگزر۔ آج کل یہ رواج ہے کہ بھئی کسی نے اگر میرے ساتھ برا کیا تو میں برا کروں گا، اچھا کیا تو اچھا کروں گا۔ یہ تو ایک عام سی بات ہے، ایک عام آدمی کی صفت ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے اور آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں، یہ ہے اصل بات۔ تو عفو درگزر کرنے والا ہی امام سے ملاقات کر سکتا ہے۔ قطع رحمی کتنی زیادہ عام ہو چکی ہے، رشتہ داروں سے بات چیت کا بند ہونا، منہ موڑنا، صحیح جواب نہ دینا، کتنا عام ہو چکا ہے۔ نمبر 3، خیر خواہ۔ انسان کو خیر خواہ ہونا چاہیے اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے۔ خیر خواہی کیا ہے؟ ویل وشر۔ خیر خواہ یعنی ویل وشر، لوگوں کا بھلا چاہنا۔ ضروری نہیں کچھ پیسے دے کے بھلا چاہیں، مشورہ دے کے بھی بھلا چاہ سکتا ہے، نصیحت کر کے۔ کوئی قرض مانگ رہا ہے، قرض نہیں دے سکتے تو آپ قرض لینے والے کے ضامن بن جائیں۔ آپ کسی کی شادی نہیں کروا سکتے، شادی کروانے میں مدد کر دیں، اس کے ضامن بن جائیں۔ تو کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، خیر خواہ بنے لوگوں کے۔ اب آپ دیکھیں یہ تینوں صفات معاملات سے متعلق ہیں، عبادات سے متعلق نہیں، خدا اور بندے کے درمیان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اس سے متعلق نہیں ہے۔ اور یقیناً نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ چلیں آپ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گے، نوافل نمازوں کو پہلا، نماز جعفر طیار اور دیگر کئی نمازیں، اسی طرح ذکر و اذکار، اس طرح حج، عمرہ، زیارات۔ حج اگر واجب نہیں ہوا یا واجب ہونے کے بعد نفل حج، بڑے مشکل کام ہے انسان کے لیے۔ خیر خواہی، اچھا اگر یہ کریں گے بھی تو خالصتاً اپنے آپ کے لیے کریں گے آپ۔ خیر خواہی یا دوسروں کے ساتھ ہمدردی یہ ایسا عمل ہے کہ جس میں آپ کو کچھ نہیں ملتا، لوگوں کو ملتا ہے۔ اور ایسا کام کرنا بڑے ظرف کی بات ہے، اپنا ٹائم، اپنا پیسہ، اپنی توانائی کسی کے لیے خرچ کرنا۔ اور اس میں کوئی قباحت اور مشکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ائمہ نے لوگوں کے لیے کام کیا ہے، بلکہ وہ لوگوں ہی کی بھلائی کے لیے آئے تھے۔ خود رسول اللہ کو کہا گیا کہ غار حرا کی عبادت چھوڑ کر مکی کے گلی کوچوں میں تبلیغ شروع کرو، لوگوں کو اس خیر کی طرف بلاؤ جس خیر پر تم ہو، اس صراط مستقیم کی طرف بلاؤ جس پہ تم ہو۔ تو جب ہم خیر خواہی کی بات کرتے ہیں اس میں لوگوں کو کچھ مل رہا ہوتا ہے، اور یہ اعلیٰ ظرف کا انسان ہی برداشت کر سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو دے، لوگوں کے ملنے پر خوش ہو، ان کا خیر خواہ ہو۔ اور یہ اعلیٰ ظرف لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس سے برائی کرے، اس کا نقصان پہنچائے اس کو، تو معاف کر دیں، جس طرح خدا معاف کرتا ہے، جس طرح انبیاء جس طرح خود امام معاف کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ تینوں صفات لوگوں سے متعلق ہیں، اور اس میں میرے خیال میں مشکل کام ضرور ہے، لیکن آپ کی کیپیسٹی کے اندر ہے۔ یعنی ہر آدمی یہ کام کر سکتا ہے، عالم ہو، جاہل ہو، غریب ہو، امیر ہو، مقامی ہو، پردیسی ہو، اجنبی ہو، شناسہ ہو، ہر آدمی یہ کام کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا، عورت مرد، بزرگ بچہ، ہر شخص یہ کام کر سکتا ہے۔ ایک اور روایت میں مزید تفصیل کے ساتھ رسول فرماتے ہیں، ابدال یعنی ابدال امام کے خاص اصحاب کو کہا جاتا ہے۔ ابدال اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ خدا کی رحمت، سخاوت، مہربانی کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب اس میں آپ دیکھ لیجئے، خدا کی رحمت یہ آپ سے متعلق نہیں ہے، خدا جس پہ اپنی رحمت، توفیقات ڈال دے، امٹ دے۔ پھر سخاوت کہ یہ عبادت اور اپنے آپ سے متعلق نہیں ہے، بلکہ آپ کو لوگوں کا کچھ کرنا ہوتا ہے۔ پھر مہربانی، آپ جسے کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے پیدا کریں، لوگوں کے سے جو ہے وہ احسان سے پیش آئیں، اور ان کو اچھی طرح جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسا ہی شخص امام کو درکار ہے اپنی نصرت کے لیے، کہ جو مہربان ہو، جو سخی ہو، جو لوگوں پہ نرمی سے پیش آئے۔ یہ تمام خصوصیات جن کا تعلق عبادت سے نہیں، معاملات سے ہیں۔ تو یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کیجئے۔ بلکہ یہ بھی آیا ہے روایتوں میں کہ اگر کوئی شخص یعنی لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا تمہیں پسند کرتا ہے۔ جبھی تو کوئی آپ سے پیسے مانگنے آ رہا ہے، جبھی تو آپ سے کوئی مشورہ مانگنے آ رہا ہے، جبھی تو آپ سے کسی کام کے لیے آ رہا ہے، کوئی چیز مانگنے آ رہا ہے۔
تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگ آپ سے مانگتے ہیں یا آپ کے در پر آپ کے پاس محتاج بن کر آتے ہیں، تو سمجھ لیجیے یہ بھی ایک طرح کا ٹیسٹ کیس ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھئی کلاس میں چھوٹے چھوٹے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کو پاس کرو گے تو مڈ ٹرم میں پاس ہوگے، مڈ ٹرم کو پاس کرو گے تو فائنل ٹرم میں جو ہے تمہارے اچھے مارکس آئیں گے. تو لوگوں کی ضروریات کو پوری کریں. جب بھی کوئی شخص آپ کے پاس ضرورت لے کر آئے تو سمجھ لیں کہ امام نے بھیجا ہے، اور امام نے ایک ٹیسٹ کیس آپ کو دیا ہے، ایک انٹرویو، ایک ریٹن ٹیسٹ کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کو دیا گیا. دیکھیں آپ اس کو کس طرح پاس کرتے ہیں. اب میں یہ آخری سوال کی طرف کہ امام کے ساتھ جو لوگ ہیں کیونکہ ہمارے مطابق امام ہی اس دنیا کو چلا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ امام کے چاہنے والے، اہل بیت کے ماننے والے اس دنیا سے ختم نہیں ہو پاتے. اگر دوسری طاقتیں دنیا کو، استعمار کی طاقتیں، دولت مند ممالک اس دنیا کو چلا رہے ہوتے اب تک دنیا ان کے ہاتھ میں آ چکی ہوتی. کیوں عراق، ایران، لبنان، سعودی عرب، پاکستان، انڈیا میں رہنے والے، یمن میں رہنے والے، امام کے ماننے والے ختم کیوں نہیں ہو جاتے؟ کتنے دشمن ہیں شیعان علی کے، اہل بیت کے ماننے والوں کے، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ قائم و دائم ہیں، ان کی عزاداری قائم ہے. عاشور کی مجالس ہو رہی ہیں، 40 کا مجمع ہر سال بڑھتا چلا جا رہا ہے، کروڑوں تک بات پہنچ گئی ہے. کیوں؟ کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک حاکم اور اپنی حجت کو مقرر کیا ہوا ہے کہ جو ان کے انفرادی، اجتماعی دونوں معاملات کو دیکھ رہا ہے. تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے امام کی ٹیم میں شامل ہو تو اپنے آپ کو کوالیفائی کرنے کے لیے لوگوں کی مدد کرے. امام کی ٹیم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ امام کی ٹیم میں سب سے پہلے جو قریب ترین لوگ ہیں، جیسے ہم کہہ لیں پاکستان کے 4 صوبوں کے 4 گورنر کہہ لیں، تو امام کے اوتاد ہیں 4 کی تعداد میں. وہ کون سے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام. یعنی یہ 4 پیغمبر. خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پیغمبر تھے. تو یہ چیزیں تو ریزرو ہیں. جیسے آپ کسی ریسٹورنٹ یا شادی میں جاتے ہیں تو ٹیبلوں پہ ریزرو کا کارڈ رکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ ریزرو ہے، ان تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے. تو ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے خضر علیہ السلام لوگوں کو پانی میں راستہ دکھانے والے، الیاس علیہ السلام لوگوں کو خشکی پہ راستہ دکھانے والے، جن کی ملاقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طائف کے مقام پر ہوئی تھی کہ جب لوگوں نے آپ کو پتھر مارے تھے اور آپ کا جوتا خون سے بھر دیا تھا. تو دونوں انبیاء نے، رحمت للعالمین خاتم الانبیاء نے اور الیاس علیہ السلام نے بیٹھ کے گفتگو کی تھی اور ایک دوسرے کی دلجوئی کی تھی. ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد کے نبی ہیں، شیس علیہ السلام، اور پھر تیسرے نمبر پہ ادریس علیہ السلام، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ غیبت میں چلے گئے تھے. ایک روایت میں ہے کہ وہ جنت میں چلے گئے اور اب تک وہیں پر ہیں. ایک روایت میں ہے کہ نہیں، وہ امام کے ساتھ موجود ہیں بطور اوتاد. اور عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اٹھا لیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ امام کے ظہور کے بعد ان کو نازل کرے گا اور وہ دجال کو قتل کریں گے اور امام کے نصرت کرنے والے بنیں گے. تو یہ 4 سیٹیں تو انبیاء سے پر ہو چکی ہیں. باقی سیٹیں خالی ہیں. یہ خالی کا مطلب ہے آپ ان میں شامل ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اپنا وہ مقام پیدا کریں، وہ خصوصیات پیدا کریں جو بھی بتائی گئیں. دوسرے لیول پہ، دوسرے دائرے میں، دوسرے ڈیزگنیشن میں جن لوگوں کا نام آتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں ابدال، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 40 کی تعداد میں ہیں. کچھ روایتوں میں 30 کا عدد بھی آیا ہے. امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ امام اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلتے ہیں اور ان کے ساتھی 30 کی تعداد میں ہیں، اور ورنہ وہ گوشہ نشین رہتے ہیں. تو ابدال یوں کہہ لیجیے کہیں 30 کہیں 40 ہیں جو کہ اوتاد کے بعد ہیں. اور انہی ابدالوں کے بارے میں رسول کی حدیث جو ہم نے ابھی سنائی کہ اپنی نیکیوں اور اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ خدا کی رحمت اور سخاوت اور مہربانی کی وجہ سے جو، اور دین کی سلامتی، ایک اور چیز
سینے کی یا دل کی یا ایمان کی سلامتی اور مہربانی کی وجہ سے داخل ہوں گے. ان میں لفظ ابدال آیا ہے. تیسرے نمبر پہ جو لوگ آتے ہیں جن کا تذکرہ روایت میں ملتا ہے وہ ہے نجبہ، جو 70 کی تعداد میں ہیں، یعنی ان کا لوور لیول، لوور دین ابدال. ابدال از لوور دین اوتاد. اس کے بعد آخری نمبر پر آتے ہیں صالحین، جو کہ 360 کی تعداد میں ہیں، لوسٹ لیول ہے. یعنی صالحین آر اکاؤنٹیبل فار 2 نجبہ آر اکاؤنٹیبل ٹو ابدال اینڈ ابدال آر اکاؤنٹیبل ٹو اوتاد. اور یہ بھی ممکن ہے کہ 360 صالحین کے نیچے بھی کچھ افراد ہوں جو فکس نہیں ہوں، ایڈ ہاک، ٹیمپرری یا سائڈ جاب کے طور پر ان کو لے لیا گیا ہو، آؤٹ سورسنگ کر لی گئی ہو اور ان کو ہائر کیا جاتا ہو یا ان سے کام کروایا جاتا ہو، اور پھر یہی لوگ بعد میں صالحین بنتے ہوں. کیونکہ صالحین میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم میں سے، عام افراد میں سے کوئی شخص صالحین میں شامل ہو جاتا ہے، اور صالحین میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ابدال میں سے کسی کا انتقال، نجبہ میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو صالحین کے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی ترقی ہو جاتی ہے. اس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کیپٹن ہے، کرنل ہے، پھر بریگیڈر ہے، پھر میجر ہے، پھر جنرل ہے. اس کے بعد اگر ابدال میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو نجبہ میں سے کوئی ان کی جگہ لے لیتا ہے. اوتاد فکسڈ ہیں. تو نا امید مت ہوئیے، اپنے آپ کو صالح افراد میں شامل کریں، اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شامل کریں تاکہ آپ 360 صالحین میں شامل ہوں. اگر آپ 360 صالحین میں شامل ہیں تو نجبہ کے لیے کوشش کریں، نجبہ میں شامل ہوں تو ابدال ہونے کی کوشش کریں. کام وہی کرنا ہے جیسے ہم نے بتایا، لوگوں کے ساتھ مہربانی، لوگوں کے ساتھ عفو درگزر، بخشش، سخاوت سے پیش آنا ہے اور اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عفو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ سخاوت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں لوگوں کی، مظلوموں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. اگلے درس میں انشاءاللہ وہ واقعات پیش کیے جائیں گے کہ جس میں لوگوں کے پاس یہ صفات تھیں اور اس وجہ سے وہ امام کے جو ہے وہ امام کی ملاقات سے کہ متحمل ہو سکے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل